حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاسی ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاسی ہوں۔ چند منٹ کے لیے آپ حضرات تشریف رکھیں۔ آپ حضرات کو آج دیر تک بٹھانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی جو رات ہوتی ہے شب قدر، وہ بھی فجر پہ ختم ہو جائے گی، یا حتی مطلع الفجر۔ ادھر صبح ہوتی ہے، صبح صادق، سحری بند ہوتی ہے، اور ادھر وہ فرشتے لیلۃ القدر والے اپنے تمام رجسٹروں کو لپیٹ کے چلے جاتے۔ ساری رات جاگنے والوں کو پھر فجر کی نماز کے بعد بٹھائے رکھنا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے مناسب خلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن عادت کے مطابق چلو چند منٹ بیٹھیے۔ ہمارے سامنے اب 3 مسئلے ہیں جن کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ایک توحید کا مسئلہ ہے، ایک رسالت کا اور ایک قیامت کا، اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ لب لباب، اور جو کچھ بھی اوپر سے اتارا گیا سب کا خلاصہ یہ 3 مسئلے، اور یہ ہمارے تفسیر کے سلسلے میں چل رہے ہیں۔ جو سورت قرآن کریم کی آج فجر کی نماز میں پڑھی گئی ہے تو بار بار پڑھی جا چکی ہے، اور اس کے متعلق مختصر بیانات ہو بھی چکے ہیں۔ آج تو توحید کے بارے میں آپ مختصر بات سن لیجئے۔ توحید کے معنی خالص اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دینا، اور یہ عقیدے میں جما لینا کہ اللہ کے ماں سوا میرے لیے کوئی عزت کا، ذلت کا، نفع کا، نقصان کا، کسی طرح کا بھی کوئی اختیار نہیں، جس کو فارسی والوں نے ایک شعر میں کہا ہے، مواحد چبر ریزی، مواحد چبر بر ریزی زرش، مواحد چبر پائے ریزی زرش، چفولاد ہندی نہیں برسرش، امید و حراست نباشت کس دکش، ہمیں نست بنیاد توحید و بس۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مواحد کامل وہ ہوتا ہے کہ اس کے پیروں پر تم سونے کے ڈھیر لگا دو، یا اس کے سر پر تم ہندی فولادی تلوار رکھ دو، اسے نہ زر اور سونے سے کوئی امید وابستہ ہوتی ہے، اور نہ فولاد ہندی سے اسے کوئی خوف و حذر ہوتا ہے۔ یہ بنیاد توحید کی ہے۔ اس پر ہمارے سامنے واقعات و شواہد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مواحدین میں سب سے بڑے مواحد ہیں۔ انبیاء سب مواحد ہوتے ہیں، مواحد اعظم ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کی جماعت بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بڑائی عطا فرمائی ہے۔ آپ کی توحید کا یہ عالم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ نے یہ توحید کا درس دیا اور توحید کا اعلان کیا، اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے اپنے خاندان کے عام اور خاص کو بلایا اور پہلی تقریر فرمائی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں تمہیں اگر یہ بتلاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی دشمن تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ سمجھو گے؟ تو سب نے ایک صبح ہو کے کہا کہ ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، ہم اس بات کو بھی صحیح اور سچ سمجھیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا ہے تو میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اگر تم ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کو تم اپنا معبود سمجھو گے اور تمام عبادتوں کو اسی کے لیے خاص کر دو گے تو اس آنے والے دشمن کی یلغاروں سے بچ سکو گے، اور اگر تم نے اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا تو وہ آسمانی عذاب تمہارے پاس آ رہا ہے، تم اس سے بچ نہ سکو۔ تو اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس پہ سب لوگ درہم برہم ہو گئے، اور سب سے پہلے ابو لہب نے آپ کو گالی دی اور کوسنا دیا، اور یوں کہا کہ تقبل لکا لہذا جماعتنا، تیرے واسطے ہلاکت ہو کیا، تو نے ہم کو اس کام کے لیے جمع کیا تھا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اتنے خداؤں کو ایک بنا دیا بس۔ ان ھذا لشیء عجاب،
یہ تو بہت حیرت انگیز بات ہے، زمین آسمان کے نظام کو یہ خدا کرے چلے۔ بہرحال چلتا رہا، اور ایک روز تمام کفار قریش نے اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشکش کی اور یوں کہا کہ دیکھیے، اگر آپ کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، جیسا کہ ہمیں خیال ہو رہا کہ آپ کو شاید جنون ہو گیا ہے، تو ہم آپ کے لیے دنیا بھر سے اچھے اچھے معالج اکٹھے کریں، حکیم ڈاکٹر بلائیں، آپ کا علاج کریں، اور اگر آپ کو دنیا چاہتی ہے تو ہم سارا خزانہ جتنا تمام قبائل عرب کے پاس موجود ہے سب آپ کے پیروں میں لا کے ڈالیں، اور اگر آپ کو لڑکیاں چاہیے تو عرب کی قبیلوں کی حسین ترین لڑکیاں آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور اگر آپ کو اقتدار اور حکومت چاہیے تو ہم سب لوگ آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں، مگر آپ اس کام سے رک جائیے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا پرستش کے لائق نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں پیش کی کفار عرب نے، قریش نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو، یعنی اپنی حکومتوں کا، اپنے اقتدار کا، اپنے اختیار کا اتنا بڑا مظاہرہ بھی کرو تو بھی میں اس سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں، نہ دولت سے، نہ حکومت سے، نہ عورتوں سے، نہ کسی قسم کی لالچ سے میں متاثر ہونے والا نہیں ہوں۔ میں بہرحال اس اعلان کو ضرور کرتا رہوں گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بلا خوف و خطر آپ نے اعلان فرما دیا، اور برابر یہ اعلان فرماتے رہے۔ اس توحید کے عقیدے کا نبیوں میں جو اثر تھا وہ تو تھا ہی، لیکن صحابہ کرام میں اور اس کے ماننے والوں میں بھی یہ اثر تھا کہ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہان ارمنی، جو اس زمانے کا بڑا سلطان تھا، رومی بادشاہ، اس کے دربار میں تشریف لے گئے، اور وہاں عجیب عجیب امتحانات سامنے آئے۔ ان میں سے ایک عجیب امتحان یہ تھا، ایک بہت بڑی شیشی میں سے زہر حلال نکالا اور یوں کہا ان سے کہ تم اگر اس کو کھا سکتے ہو تو ہم سمجھے تم واحد ہو اور وحدہ لا شریک لہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر اس کو نہیں کھاتے ہو ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے پوری شیشی اپنے ہاتھ پہ اونڈے لی اور اس کو منہ میں ڈال دیا۔ سب لوگ حیران و صفدر رہ گئے کہ اس زہر کے کھا لینے سے تو سینکڑوں آدمی آنے واحد میں مر جاتے، اور یہ شخص کیسے زندہ رہ گیا اس کو کھانے سے؟ اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے اس زہر کو بھی کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زہر کا اثر بھی، زمین آسمان کا، چاند سورج کا سارا نظام تو اس کے ہاتھ میں ہے، انہیں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے۔ اور آگے چلیے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہماری جماعت کے سرخیل اور دارالعلوم کے بانی اور صحیح علم جو آج دنیا میں موجود ہے اس کے چشمے کو جاری کرنے والے تھے، ایک مرتبہ اپنی اسی چھتے والی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دو میاں بیویوں کا گھر میں اختلاف ہوا۔ بیوی نے کہا کہ یہ مولانا جو ہے انہیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہے ان کا، انہیں دنیا سے کوئی تعلق۔ میاں نے کہا نہیں، بہرحال دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے تعلق کون ہو سکتا ہے، ہم امتحان لیں گے۔ امتحان لینے کے لیے 1000 روپے کی تھیلی، جو اس زمانے میں 1000 بہت ہوتے تھے نا، چاندی کے روپے چلتے تھے، 1000 روپے کی تھیلی لے کر میاں نے کہا میں جاتا ہوں اور میں ان کو پیش کروں گا حضرت کی خدمت میں۔ حضرت کی خدمت میں لا کے 1000 روپے کی تھیلی پیش کی، فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، دارالعلوم سے مجھے 8 روپے 10 روپے تنخواہ ملتی ہے، جس میں سے 8 خرچ ہوتے ہیں اور 2 بچ جاتے ہیں تو واپس دارالعلوم کو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ عرض کیا کہ حضرت آپ اپنے ہاتھ سے غریبوں کو تقسیم فرما دیجیے، فرمایا مجھے اس کی فرصت نہیں ہے، میرے پاس کہا اتنا وقت رکھا ہے کہ میں اس کو تقسیم کرتا پھروں گا، اگر تقسیم کرنا ہے تو تم لوگ خود کو نہیں تقسیم کر دیں۔ بہرحال وہ ان روپیوں کو حضرت کے جوتوں میں ڈال کے چلا گیا، حضرت نے ان کو قبول نہیں فرمایا۔
وہ تو امتحان کی گھڑی تھی نا، اللہ کو ان کے امتحان سے بچانا تھا، جوتوں میں ڈال کے چلے گئے۔ حضرت اٹھے اور جوتوں کو اس طرح جھاڑ کر، جیسے مٹی اور کوڑا کباڑ جھاڑ دیتے ہیں، اس طرح جوتوں کو جھاڑ کر پہن کے چلے گئے۔ یہ ہے وہ کہ اس کے سامنے سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دو تو اسے اس سے کوئی امید وابستہ نہیں ہوتی۔ یہ ہے بنیاد توحید، بس امین است بنیاد توحید، تو بس کہ اس کے سامنے دولت آئے، اس کے سامنے حکومت آئے، اس کے سامنے اقتدار اعلیٰ آئے، اس کے سامنے دنیا بھر کی فریب دینے والی چیزیں آئے، مگر جو اللہ کا مواحد بندہ ہوتا ہے، جس کے قلب و دماغ میں، جس کے فکر و ادراک میں، جس کے ظاہر و باطن میں اللہ کی توحید رس بس جاتی ہے، وہ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، اور ساری چیزوں سے، ساری خلقت اور کائنات سے بالکل بے خطر ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے اگر زمین اور آسمان بھی دشمنی پہ اتر آئے تو ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں افلاطون کا دور تھا۔ افلاطون ایک بہت بڑا حکیم اور دانا گزرا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ بتاؤ، اگر اللہ سبحانہ و تعالی آسمان کی کمان بنا کر اور زمین کا تیر رکھ کر اور انسان کا نشانہ کرے تو کیا بچنے کی کوئی صورت ہے؟ آسمان کی تو کمان بنائی اور زمین کا تیر رکھا اور انسان کو وہاں کھڑا کیا اور اس پر نشانہ کرنے والا خود اللہ ہے، تو بتاؤ اس کو بچنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سنجیدگی سے وہی پیغمبرانہ وقار سے جواب دیا کہ ہاں اس کے بچنے کی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ نشانے سے ہٹ کر اللہ کے پاس آگے کھڑا ہو جائے۔ اگر اللہ کے قریب آگے کھڑا ہو جائے گا تو اس کا کچھ نہیں بگڑ سکے گا۔ تو نجات جو ہے وہ اللہ کے قرب میں اور اللہ کے عقیدہ توحید میں ہے۔ اگر عقیدہ توحید ہم کو نہیں ملا تو نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، اور توحید اللہ نے ہم کو دے دی ہے تو ہمارے ہلاک ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تھا انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ توحید، اور جب یہ آ جاتا ہے تو پھر ایک آدمی ساری دنیا کفر سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس کو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ساری دنیا اور خلقت کفر کے اندر مبتلا ہو کر میرے سامنے کھڑی ہو جائے لڑنے کے لیے اور میں اکیلا ہی ایمان والا ہوں تو ساری دنیا سے لڑنے کے لیے میں تیار ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میرے ساتھ اللہ کی طاقت اور قوت ہوگی اور ساری خلقت میں کوئی طاقت نہیں۔ نہ اس کو دولت کی کبھی پرواہ ہوتی ہے، نہ کبھی اس کو اقتدار کی حرص ہوتی ہے، نہ کبھی وہ حکومت پہ ریجھتا ہے، اور نہ ہی کسی دشمن سے اس کو کبھی خوف آتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ بے فکر رہتا ہے، یہ سمجھتا کہ یہ ساری دولت کا مالک ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت مسکراتے رہتے، امت کی فکر تھی، امت کا آپ کو درد تھا، دل آپ کو امت کی سوزش دل میں تھی، ان کے لیے آپ حکمت اور تدبیر سوچتے تھے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے تدابیر اختیار فرماتے تھے، لیکن پھر بھی چہرے پر وہی مواحدانہ مسکراہٹ ہر وقت کھیلتی رہتی تھی۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن میں آپ کو 100 بار دیکھا، 6 مہینے تک اسلام لا کر آپ کی خدمت میں رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو دیکھنا تو عبادت ہے، صورت کا دیکھ لینا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اپنے ماں باپ کو صورت دیکھنے سے ہی جب حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، اگر کوئی حج کو نہ جا سکے اور اپنی ماں کو صبح شام دیکھ لیا کرے اور اپنے ابا کی زیارت کر لیا کرے تو ایسا ثواب مل گیا جیسے اس نے حج کر لیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یوں تو پھر صبح سے شام تک ہم بہت حج کر لیا کریں گے، فرمایا کہ پھر اللہ کے خزانوں میں کمی کیا ہے؟ اگر تم 1000 حج بھی کر لو گے تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑا ہی پڑ جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 6 مہینے رہے جریر ابن عبداللہ بجلی، اور صبح سے شام تک سینکڑوں مرتبہ زیارت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر فرماتے ہیں کہ میں نے کسی حال میں بھی آپ کو ایسا نہیں دیکھا کہ آپ مسکرا نہ رہے، آپ کے چہرے سے مسکراہٹ نہ ٹپک رہی ہے۔ تو کیوں تھی کہ آخر مسرت اور خوشی اور مسکراہٹ؟
اس لیے کہ توحید قلب میں تھی، اللہ کی عظمتیں سامنے تھی، اللہ کی معیت تھی، اللہ کی نصرتیں تھی، اللہ کی طاقت پاس تھی، اس لیے کبھی خوف و رنج پاس کو آتا ہی نہیں تھا۔ اور اگر کوئی فکر ہوتی تھی تو صرف یہ کہ یہ انسانی قلبہ ڈوب رہا ہے، یہ انسانی قلبہ ہلاکت کے غار میں جا رہا ہے، یہ شرک میں مبتلا ہے، یہ بتوں کو پوج رہا ہے، یہ جہالت کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، یہ باہم لڑ رہے ہیں، دست و گریبان ہو رہے ہیں۔ فکر ہوتی تھی تو یہ ہوتی تھی کہ اس کنبے کو کیسے بچایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ، اور اللہ والوں کے چہروں پر بھی یہی مسکراہٹ رہتی ہے، اگرچہ اندر سے وہ جل رہے ہوں جیسے توا جلتا ہے، مگر باہر سے وہ مسکراتے رہتے ہیں جیسے توا ہنستا رہتا ہے۔ توا دیکھا ہوگا آپ نے، تو وہ کا مسئلہ ہی ختم ہو رہا ہے، اب تو خدا جانے کیسے کیسے روٹیاں پکنے لگی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے توا، اس پر جب میل جمع ہو جاتا ہے اس میں وہ پتنگے لگ جاتے ہیں، اور وہ باہر سے مانتا ہی ہنس رہا ہے۔ بچے کا آگے توا ہنس رہا ہے، اور ذرا اس پہ ہاتھ لگا کے دیکھو تو پھر توا جل رہا ہے، اندر سے جلتا ہوا ہوتا ہے اور باہر سے ہنستا ہوا ہوتا ہے۔ یہی اللہ والوں کا حال ہوتا ہے کہ باہر سے مسکراتے رہتے ہیں اور ان کے چہروں پر خندا اور ہنسی ہوتی ہے، مگر اندر سے امت کی فکر میں ان کے دل جلتے رہتے ہیں، کباب رہتے ہیں۔ تو یہ ہنسی جو ہوتی ہے ان کے چہروں پر کیوں ہوتی ہے؟ بہت بڑی دولت ان کے پاس ہے، وہ دولت کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، اور وہ ان کے دل و دماغ میں بھرا ہوا ہے۔ اب ان کے سامنے کوئی روسی طاقت ہو یا کوئی امریکہ کی طاقت ہو، کوئی ایران کی طاقت ہو یا کوئی جاپان کی طاقت ہو، ان کے سامنے دولت قارون کی ہو اور یا ان کے سامنے حکومت فرعون کی ہو، ان کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کسی طاقت کی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایسا بھی نہیں ڈر ہوتا ہے ان کو جیسے کہ مچھر کا ڈر ہوتا ہے۔ مچھر بھی اگر کان کے سامنے آ کر ڈگل بجاتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ کاٹنے لے کہیں ملیریا نہ ہو جائے۔ ساری دنیا بہت بڑی طاقت لے کر بھی اگر کسی اللہ والے کے سامنے آتی ہے تو پھر ان کو کسی قسم کا خوف و ہراس نہیں ہوتا۔ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، پیر پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ خادم نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ حضرت بادشاہ کی سواری آ رہی ہے اور آپ تو پیر پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لا حول ولا قوت، میں تو یہ سمجھا تھا کہ گدڑی میں کوئی جو مل گئی ہوگی تجھے، مجھے دکھانا چاہتا ہو تو گدڑی میں جو مل جائے، خادم اس کو دکھلائے کہ دیکھو حضرت کتنی بڑی جو آپ کے کپڑوں میں سے نکلی ہے۔ اس کا خیال آیا، اور یہ تو کہہ رہے ہو بادشاہ کی سواری آ رہی تو مجھے بادشاہ سے اور اس کی سواری سے کیا مطلب ہے؟ بہرحال بادشاہ کی سواری آ گئی اور حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو مواحد تھے وہ پیر پھیلائے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ سلیم یہ پیر پھیلا کر بیٹھنا تم نے کب سے سیکھ لیا ہے؟ تو فرمایا جب سے ہاتھ سکیڑ لیے ہیں، جب سے پیر پھیلا کر بیٹھنے لگے۔ یہ تو ہاتھ جو ہے نا، یہ ہاتھ پھیلے رہتے ہیں دنیا کے سامنے تو پھر آدمی سکڑ کے بیٹھتا ہے، اس کو باادب بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور جب ساری دنیا سے آدمی نا امید ہو جائے اور یہ سمجھے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی تو نہیں ہے، دولت والے کے ہاتھ میں دولت ہے ہی نہیں، دولت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور حکومت والوں کے ہاتھ میں حکومت ہے ہی نہیں، وہ تو اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت بڑے بڑے اقتدار والے اللہ تعالیٰ نے چشم زدن میں خاک میں ملا دیے، ختم کر دیے۔ اب فرعون اپنے لشکر سمیت چلا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مواحد اعظم کو پکڑنے کے لیے، اور مواحد اعظم کا یہ عالم کہ قوم کہہ رہی حضرت یہ تو انا لمدرکون، ہم تو آج پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا انما ربی سیہدین، نہیں ہرگز نہیں، ہم پکڑے نہیں جائیں گے، رب تو میرے ساتھ ہے، اور جب رب میرے ساتھ ہے تو پھر سب میرے ساتھ ہے۔ اور بڑے اطمینان سے دریا کے راستے کھلے، دریا کے راستوں سے پار ہو گئے۔ اور جب یہ شیطان و سرکش، یہ فرعون بہت بڑے اقتدار والا جس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی کا جھوٹا دعویٰ، وہ جب آتا ہے تو ذرا سی دیر میں آنکھ جھپکنے کے برابر دیر میں وہ سب کے سب دریا برد ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟
اور ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، تو اللہ کے ہاتھ میں جب اقتدار کا یقین ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں جب دولتوں کا یقین ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں جب عزتوں کا یقین ہوتا ہے، تو پھر آدمی کسی کی طرف نہیں دیکھتا ہے، وہ ساری دنیا اس کے سامنے خس و خاشاک اور ہیت سمجھی جاتی ہے، اور وہ اللہ کا بندہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ساری دنیا کا مالک ہے۔ حضرت بہلول اکثر قبرستانوں میں رہنے لگے۔ ایک دن ایک قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے، ایک شخص نے کہا حضرت معلوم بھی ہے آپ کو گرانی بہت ہو گئی ہے، چینی کے دام بڑھ گئے ہیں، پیٹرول کے دام بڑھ گئے ہیں، اور گیہوں کے دام بڑھ گئے ہیں، اور چاول کے دام بڑھ گئے ہیں، سبزی بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے، معلوم بھی ہے آپ کو؟ اور میں پھر ہمیں کیا مطلب، میرا تو ایمان و یقین اللہ کی ذات پر ہے جس نے ہماری روزی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے ہماری روزی کا ذمہ لے رکھا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے چیزوں کے گرا ہونے سے اور سستا ہونے سے اور مہنگا ہونے سے، ہمیں کیا مطلب۔ اور پھر عرض کیا کہ حضرت یہاں کیسے آ بیٹھے ہو؟ کہ بھائی یہاں ایسے شہر میں آ بیٹھا ہوں کہ یہ لوگ غیبت نہیں کرتے، شہر میں رہتا ہوں تو یہ اس کی چغلی کر رہا ہے، یہ اس کی غیبت کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ بھی لوگ الجھ رہے ہیں۔ جیسے آج کل کتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو آج کل ہمارے یہاں چل رہے ہیں، لیلۃ القدر کا مسئلہ، پھر دعاؤں کا مسئلہ، پھر ختموں کا مسئلہ، پھر اس کا مسئلہ، پھر اس کا مسئلہ۔ یہ مسائل الجھنے کے تھے مومن کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے سب سے مسئلہ بڑا تو یہ تھا کہ ہماری توحید اتنی مضبوط ہوتی کہ دنیا کی ساری طاقت بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھے الجھنے، لیکن ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہا یہاں میں آ گیا ہوں تو یہاں لوگ غیبت نہیں کرتے، بڑا اچھا شہر ہے خاموشہ، بڑا اچھا شہر ہے، کوئی غیبت نہیں کرتا، مسئلوں میں نہیں الجھتے، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بس یہاں آ کے میں نے سکون محسوس کیا۔ اور اس کے بعد کہا اس نے کہ حضرت آج کل کیسی گزر رہی ہے؟ تو فرما رہے اس کی کیسی گزر رہی ہے پوچھتے ہو؟ جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اس کے اشاروں پہ چلتے، وہ کتنا بڑا دعویٰ ہے، بظاہر تو بڑا بھیانک دعویٰ ہے۔ بہلول شاہ یوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ زمین آسمان چاند سورج لیل و نہار کی گردی سے یہ گویا ہمارے ہاتھ پہ گھوم رہی ہے۔ کہا حضرت اتنا بڑا دعویٰ، یہاں کیا پریشانی ہے؟ ارے بھائی ہم نے اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، اور یہ سارا نظام عالم اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں، بندے بھی یوں ہی چاہتے ہیں۔ تو ہماری مرضی کے مطابق دن نکلتا ہے، ہماری مرضی کے مطابق رات ہوتی ہے۔ ہمارا کیا حال پوچھتے ہو؟ ہمارا حال تو بہت اونچا حال ہے۔ تو جب آدمی موحد کامل بن جاتا ہے اور توحید اس کے دل و دماغ میں گھس جاتی ہے تو پھر 24 گھنٹے اس کو یہی ہوتا ہے، مالکم من الہ غیرہ لا تعبدوا الا ایہ، مالکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کسی اور کی عبادت اور پرستی سے نہ کرو۔ یہ توحید کی ابتدائی جھلکی ہوتی ہے، چھوٹا سا رنگ آتا ہے، اور جب یہ توحید بہت زیادہ استعلا کرتی ہے اور آدمی اپنے قابو سے باہر ہو جاتا ہے اور اس پر اس کی توحید کی کیفیتیں ابتدائی مراحل میں طاری ہوتی ہیں، تو پھر کبھی کبھی کسی کی زبان سے تو الحق بھی نکلنے لگتا ہے، میں یہ اور شریعت والے اس پہ پابندی لگاتے ہیں، یہ ہار و زندہ کا ہے، دنیا بگڑ جائے گی اس سے، اس راز کو زبان سے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال توحید بہت عجیب چیز ہے، اور ساری دنیا کے خیالات کو مراقبہ کر کے اللہ کی ایک ذات میں سب کو سمیٹ کر لانے کی کوشش کرو تو آ سکتی ہے یہ ساری چیزیں سمٹ کر توحید مدغم ہو سکتی ہے، توحید میں محض لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے یا کلمہ پڑھ لینے سے یا محض ہم مومن اور مسلمان کہلائے جانے سے یوں سمجھیں کہ ہمارے دل و دماغ میں توحید آ گئی ہے۔ ابھی تو سانپ سے ڈر رہے ہو، ابھی تو بچھو سے ڈر رہے ہو۔ وہ شیخ ساری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ ادھر سے چلے آ رہے تھے، شیر پہ سوار اور سانپ کا کوڑا بنا رہا، شیر پہ سوار اور سانپ کا کوڑا ہاتھ میں۔ لوگ دیکھ کے گھبرا گئے، اللہ یہ کیسا آدمی ہے، شیر پہ سواری کر رہا ہے اور سانپ کا کوڑا ہاتھ میں، نہ سانپ کچھ کہہ رہا ہے، دو دشمن ہیں، اور نہ سانپ کچھ کہتا ہے نہ شیر کچھ کہتا ہے۔ تو پوچھا کہ حضرت یہ کیا حال ہے، شیروں پہ حکومت کرتے ہیں آپ، سانپ آپ کے ہاتھ میں کوڑا بن جاتے ہیں؟ تو کیا فرمایا، اللہ کے حکم سے تم گردن نہ پھیرو تو ساری خلقت اور کائنات تمہارے حکم سے گردن نہیں پھیرے۔
تم اللہ سے ڈر کر تو دیکھو، ساری مخلوق تم سے ڈرنے لگے گی، اور تم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دو تو تمہیں ہر چیز سے ڈرنا پڑے گا۔ اب تو بڑی مشکل یہ ہو گئی کہ میاں گھر والیوں سے ڈر رہے ہیں، نے کیا ہو جائے گا، کیا کر دے گی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندے ہو کر، مواحد ہو کر، اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے اس صنف نازک سے ڈر رہے ہو، اس سے نہ ڈرو بھائی، اس سے ڈرو کہ کہیں اللہ کے بتائے ہوئے احکام سے، اس کے حقوق سے مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے ذہن بن جائے گا۔ ان کو اللہ نے جو بیوی دی تھی بڑی خطرناک بیوی تھی، آج کل کسی کی مولوی کو مل جائے ایسی تو اس پہ تو قیامت آ جائے گی، مگر وہاں قیامت کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ان کا کیا حال تھا، صبح سے شام تک حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کی نزاکت کا یہ عالم کہ عالمگیر کے گھڑے کا کٹورا ٹیڑھا ہو جائے تو سر میں درد ہو جائے، مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور کوئی لحاف لا کر کے ایسا ڈال دے جس کے ڈورے ٹیڑھے پڑے ہوئے ہوں تو اس کی، حالانکہ دیکھا بھی نہیں مگر اس کی وجہ سے سر میں درد ہو جائے، تو جس کی نزاکت کا یہ عالم بچپن سے ہی نازک تھے، بچپن سے ہی بڑے عجیب تھے۔ اگر کسی کی صورت کو اس حالت میں دیکھ لیتے تھے کہ بال پراگندہ ہیں، لبیں بڑی ہوئی ہیں اور داڑھی ہنستے نکلی ہوئی ہے، تو لباس اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے پاس کو بھی نہیں جاتے، اس سے منہ پھرا لیتے تھے بچپن میں شیر خارجی کے زمانے۔ اتنی نزاکت، اس نزاکت کو اللہ نے معتدل کرنے کے لیے گھر میں جو دی تو ایسی خطرناک بیوی دی کہ صبح سے شام تک ان کو برا بلا۔ ایک مرتبہ ایک ولایتی طالب ان کو بھیجا حضرت نے کسی کام سے، اور جب یہ دروازے پہ جا کے انہوں نے دستک دی تو بیوی نے ان کو بھی 18 تولے کی سنائی۔ بڑا غصہ آیا، حضرت استاد کی، حضرت شیخ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے تو بڑا غصہ آیا، لیکن چونکہ بہرحال حرم سرا میں تھی اور حضرت کی بیوی تھی اس لیے کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ آگے کہا حضرت ہمیں تو بڑا عجیب بات ہے، انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ بیوی میاں کی ایسی بھی کوئی ہو سکتی ہے۔ فرمایا رے بھائی، یہ تو اللہ نے ہمارے واسطے بہت بہترین قسم کے ڈاکٹر اور معالج رکھے ہیں، اگر یہ ہمارے گھروں میں نہ ہوتے تو ہمارا دماغ تو خدا نے کہا آسمان پہ پہنچ گیا ہوتا۔ صبح سے شام تک جتنے لوگ آتے ہیں جی حضور اور جی جناب اور جی حضرت، کوئی حضور کہتے کہتے ہمارا تو دماغ خراب کر دیتے لوگ۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ صبح سے شام تک جتنا دماغ بگڑتا ہے مریدوں میں بیٹھ کر، گھر جا کے بیوی سارے کو ٹھیک کر دیتے۔ یہ گھر کی بیوی ایسی، مگر حق ادا کرتے تھے، پریشانی کچھ نہیں تھی، حق ادا کرتے تھے۔ عشاء نماز سے لے کر فجر کی اذان تک بیوی کے پاس گھر میں رہنے کا حق ہوتا ہے، شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اگر اسی بستی میں تم ہو جہاں بیوی رہتی ہے اور سفر میں پردیس میں تم گئے ہوئے نہیں ہو تو بغیر بیوی کی اجازت کے کہیں ادھر ادھر بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ رات کو اگر شب قدر میں بھی مسجد میں جاگنا ہو تو گھر والی سے پوچھ کے۔ کوئی لیتا بھی تھا نہیں لیتے، تو یہاں ہم شب قدر میں بیٹھے ہیں، وہاں گھر والی کا مسئلہ ہو رہا، وہ بیچاری کا نہ ہوا، اس سے کہہ کے آؤ کہ تو بھی اللہ اللہ کر، میں بھی مسجد میں جا رہا ہوں، میں بھی اللہ اللہ کروں، اور خوب گزرے گی جو دن بیٹھیں گے دیوانے دو، تو بھی دیوانی بن اور میں بھی دیوانہ بننے جا۔ تو کیا کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً دروازے پہ آتے، اگر دروازہ کھلا مل جاتا تو اندر چلے جاتے، اور اگر دروازے کی اندر سے چٹخنی لگا لی ہے، کنڈا لگا لیا ہے تو آواز دیتے کہ میں آ گیا ہوں۔ اندر سے کوئی جواب آیا تو ٹھیک، کنڈا کھلا تو ٹھیک، نہیں تو وہیں دروازے کی چوکھٹ پر مصلی بغل میں دبا رہتا تھا اور وہیں کھڑے ہو کر اللہ کے لیے نماز پڑھتے، وہیں مسجد میں نہیں، وہیں دروازے کی چوک، جہاں تک میں آ سکتا ہوں وہاں تک تو آ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد جب صبح ہوتی تھی تو مصلی اٹھا دے، پھر مسجد میں جاتے تھے، یہ کہہ جاتے تھے کہ لو بھی میں تو اپنا حق ادا کر چکا ہوں، اب تو جانتے ادھر یہ حق، اور ادھر وہ تھا۔ نہ بیوی کا ڈر ہوتا ہے، نہ میاں کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی اور کا ڈر ہوتا ہے، نہ شیر بھیڑیوں کا ڈر ہوتا ہے، نہ قیامت کا، نہ طوفانوں کا، نہ ہواؤں کا۔ ہمیشہ اس کے دل میں بہت بڑی قوت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ طاقت والے پر اس کا ایمان اور پھر اس کی معیت کا اسے استحضار، ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی معیت کا استحضار تھا تو فرعون اور فرعونی لشکر سے ان کے دل میں کوئی خوف و ہراس نہیں آیا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈھونڈنے والوں کے لشکروں کو اور گھوڑوں کو اور ان کی ٹاپوں کو اور ان کے قدموں کو دیکھا تو بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے وہی بات نکلی جو اللہ نے فرمائی تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کی معیت کا استحضار ہوگا تو گھبراہٹ ہوگی۔ ہم تو بچوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں، بچوں کا کتنا بڑا ایمان ہوتا ہے، وہ تو باپ کو جانتے ہیں، ابھی کسی اور کو نہیں جانتے، لیکن ابا کی انگلی پکڑ کر ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں یہ بچہ بالکل اطمینان و بے فکری کے ساتھ جاتا ہے کہ کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ بھیڑ میں کہیں کھو جاؤں گا، بس انگلی مضبوط پکڑے رکھتا ہے، انگلی تو چھوڑتا نہیں، اس لیے کہ انگلی اگر چھوڑی تو اس بھیڑ میں رل جائے گا، پھر ملنا مشکل ہے۔ تو اگر ابا کی انگلی مضبوطی سے اس بچے نے پکڑ رکھی ہے تو ابا کے ساتھ اس کا ایسا ایمان ہے کہ وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میرا ابا میرے ساتھ۔ تو ابا کے ساتھ ہوتے ہوئے، اب کے ساتھ ہوتے ہوئے جب بچہ مطمئن رہتا ہے تو رب کے ساتھ ہوتے ہوئے بندہ کیسے مطمئن نہیں ہوتا؟ اگر رب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بندے میں اطمینان نہیں ہے تو معلوم ہے کہ انگلی ٹھیک مضبوط نہیں پکڑی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاؤ، پھر تمہیں دنیا کی کسی چیز کا بھی کوئی خوف و خطر نہیں، اس لیے کہ اس کو کیا خطرہ ہوگا جس کا مرنے کے بعد جینے سے بھی زیادہ اچھا حال بنے گا۔ موت کا ہی تو زیادہ ڈر ہوتا ہے، موت کا ڈر ہوتا ہے، اور موت سے تو ایمان والے مواہدین کھیلا کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے مد مقابل حریف کو یہ کہلوا بھیجا تھا کہ یا تو تم ایمان لاؤ اور نہیں تو انی اتیتکم بقوم یحبون الخمر کما تحبون الموت، میں ایسی قوم کو لے کے تمہارے مقابلے پہ آ رہا ہوں کہ تم وہ موت سے ایسی محبت کرتے ہیں تم شراب سے محبت کرتے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ تو موت سے کھیلا کرتا ہے، موت تو اس کا بہترین محبوب ترین مشغلہ ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے میں مرتا نہیں ہوں، میں تو زندہ جاوید ہو جاتا ہوں۔ ہرگز نہ میر ادا کے دل زندہ شد بعشق سب تصبر جرید عالم دوا مما، وہ مرتا ہی نہیں ہے، مواحد تو زندہ رہتا ہے۔ اور خاص طور سے وہ مواحدین جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، ان کے متعلق تو قرآن حکیم میں حکم دیا گیا دوسروں کو بھی کہ ان شہیدوں کو مرنے والا مت کہو، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ان کو تم مردہ نہ کہو، یہ تو زندہ ہی جاوید ہو چکے ہیں، ان پر کوئی موت آنے والی نہیں ہے۔ تو جس کے سامنے موت وہ زندگی ہو، اور جس کے سامنے آخرت اس کا مقصود و منزل ہو، اور جو آخرت ہی میں جانے کے لیے کوشش کر رہا ہو، اس کا ہر قدم آخرت میں جانے کے لیے ہے، تو اس کو موت سے کیا ڈر لگے گا؟ اس لیے اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی سے شاج بشاج رہتے ہیں، اس لیے ان کو لوگ دیکھتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ اور اگر انہی کے چہرے پر اداسی ہو اور یہی خود پریشان ہو تو یہ افسردہ دل افسردہ کنت انجمنیرا در مجلس خود راہ مدے ہم چمنیرا، در مجلس خود راہ مدے ہم چمنیرا، کہ افسردہ دل افسردہ کنت انجمنیرا، اگر یہ خود افسردہ دل ہو کے بیٹھیں گے تو ساری انجمن کو، ساری محفل کو یہ افسردہ دل بنا دیں گے۔ اس لیے جن کے دل زندہ ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں میں حیات پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کی توحید سے ان میں حیات نو آ جاتی ہے، تو ان کے پاس جو بھی بیٹھے گا سکون پائے گا، مسرت محسوس کرے گا، دنیا بھر کے سارے غم غلط ہو جائیں گے، اور وہاں آئے گا تو اس کے دل میں مسرت ہوگا، ایک سمندر ہوگا، ایک خوشیوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اس کے دل میں موجزن ہوگا، اور کسی حال میں وہ رنجیدہ نہیں ہوتا۔ ایسے اللہ والے دنیا میں بہت کم ہیں، اگر کہیں مل جائے تو اسے اللہ کی بہت بڑی نعمت جانا جائے، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر دو چار منٹ، دو چار گھڑی بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے۔ ایک لمحے کی صحبت کسی اللہ والے کی وہ سینکڑوں برس کی طاعت بیریا سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس میں توحید کا رنگ آ گیا ہے، وہ ہم میں بھی توحید کا رنگ ڈال رہا ہے، اور توحید آنے سے انسان میں انبساط اور انشراح اور خوشیاں اور مسرتیں اور مسکراہٹیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور اگر کبھی روتا بھی ہے، اللہ والے کبھی روتے بھی ہیں تو وہ اس لیے نہیں روتے کہ انہیں کسی چیز کا ڈر لگ رہا ہے، وہ ان کا رونا محبت کا رونا، محبت سے روتے ہیں، یا فکر امت سے کبھی رو پڑتے ہیں۔ اول تو کسی چیز کی فکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں جتنا درد امت کا اس سے زیادہ تو اللہ کو ہے،
اس سے زیادہ تو اللہ کو ہے، اور اللہ ہی نے اگر کسی کی روزی کو تنگ کیا ہے تو ہم کشادہ کرنے والے کون ہیں؟ بعض دفعہ غریبوں کو، فقیروں کو، حاجت مندوں کو، بھوکوں کو، پیاسوں کو دیکھ کر اندر سے طبیعت پھڑک جاتی ہے۔ اس وقت پھڑکنے کے وقت میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں تو ان کی حال پر زیادہ رحم رحیم و کریم نہیں ہو سکتا، اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور وہ ان کو کشادہ کر بھی سکتا ہے اور وہی نہیں دے رہا ہے تو میں کیا کروں؟ بس بے فکر ہو کے چلے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہ آیتیں دو ہیں جو ہمارے درس میں چل رہی ہیں۔ ان دونوں آیتوں کی تمہید سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ توحید سب سے بڑا اصلی مسئلہ ہے، جس کی توحید صحیح ہو گئی اس کا سارا نظام زندگی صحیح ہو گیا، اور اگر توحید پکی نہیں ہے تو سارا نظام زندگی اس کا کچا رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توحید کامل عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہم کو عافیت عطا فرما، عفو درگزر عطا فرما، تقوی و طہارت عطا فرما، امانت اور دیانت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبتیں عطا فرما، نہ خوف عطا فرما۔ اے اللہ صبر جمیل عطا فرما، شکر کی توفیق نصیب فرما۔ رمضان کا جو تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، اے اللہ اس تھوڑے سے حصے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ برکتیں عطا فرما، زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتیں اور عنایتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جب تک زندہ رہیں تو اتباع سنت کے ساتھ ہم کو ایمان اسلامی زندگی دی دو، اور جب ہمارا وقت آخر ہو تو اے اللہ کلمے کے ساتھ ایمانی موت دی دو۔ ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔